الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وقال تعالى في آية أخرى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، بزرگان محترم اور نوجوانان اسلام، ذی الحجۃ الحرام یعنی حج کا مہینہ ابھی چل رہا ہے اور حجاج کرام کے قافلے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے واپسی کا سفر باندھ چکے ہیں، اور ساری دنیا میں توحید کے پرستار جو چند دنوں پہلے ارض حرم کی طرف نکلے تھے ان کی واپسی کی تیاریاں ہیں۔ ان دنوں کی مناسبت سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کی ترتیب بنائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں قرآن مقدس تو اس کے مختلف پاروں میں اور اس کی متعدد آیات اور صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، بلکہ ذکر ہی نہیں کیا، سورہ ممتحنہ میں تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ملت کے معنی راستے کے ہیں، طریقے کے ہیں، شریعت کے ہیں، دین کے ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت، تمہارا دین، تمہارا راستہ، تمہارا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہوا سماکم مسلمین، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کے مقصد کو پورا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلیل ہونے کا خطاب حاصل کیا۔ اللہ کے دوست کا خطاب آپ کو دیا گیا، ابراہیم خلیل اللہ۔
ان کی بہت سی ادائیں، ان کی بہت سی سنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں باقی رکھی. ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا محبوب اور پسند فرمایا کہ قیامت تک توحید کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان اعمال پہ کاربند ہوں اور عمل کریں. یہی 2 دن پہلے جس قربانی کو ساری دنیا کے مسلمانوں نے سنت کی شکل میں زندہ کیا ہے، واجب کی شکل میں اس کو ادا کیا ہے، جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کیوں ہم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں؟ کیوں ہم ایک جانور کی کھال اتار رہے ہیں؟ کیوں ایک جانور کا ہم خون بہا رہے ہیں؟ کیوں اسے ہم قربان کر رہے ہیں؟ کیوں اسے ہم قتل کر رہے ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے والد، تمہارے دادا، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نمونے کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے کس ماحول میں آنکھیں کھولی. یہ ذرا غور کریں تو کیسا ماحول تھا. آپ مورخین سے پوچھیں، اہل تفسیر سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتاتے نظر آئیں گے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ساری دنیا پر نمرود بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا، اور جس کے جبر اور جس کی قوت اور جس کے ظلم و ستم کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. اس کا وہی نعرہ تھا جو بعد میں چل کر فرعون نے مصر میں لگایا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار. یہی بات نمرود کہہ رہا تھا. اور وہ جس قوم میں پیدا ہوئے وہ قوم پتھروں کو تراش کر معبود بناتی اور اس کے سامنے سجدہ کرتی. یہاں تک کہ جس گھر اور جس خاندان میں وہ پیدا ہوئے تھے وہ خاندان بھی پتھروں کی تجارت بھی کرتا، عبادت بھی کرتا، پرستش بھی کرتا. اور ایک بہت بڑے مندر کے پروہت تھے ان کے والد محترم، جن کو آذر کہا جاتا ہے. اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے اور اس کے بنائے ہوئے نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے اور اس کے بنائے ہوئے شرک پرستی کو الٹنے کے لیے اور اس کے بنائے ہوئے پورے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور ان کے دل میں توحید کو پیوست کر دیا. ان کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور وحدانیت کو جاگزی کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے وہ کام لیا جو انبیاء کرام اور رسولوں سے لیا جاتا ہے. دنیا کی ہسٹری نہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی تاریخ نہیں، بلکہ قرآن مقدس جو تاریخ کے چیپٹر بھی کھولتا ہے اور ہسٹری کی بات کرتا ہے، وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا ہدایت نامہ بھی ہے اور قانون کی کتاب بھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو اور مختلف واقعات. ان کا عراق کا دور جہاں وہ پیدا ہوئے، ان کا اپنی قوم سے مکالمہ، ان کا اپنی قوم سے مذاکرہ، ان کا اپنی قوم سے مناظرہ، ان کا اپنی قوم سے خطاب، سب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے. اور ایک دن ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ کہتے ہیں لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں چال چلوں گا تمہارے صنموں کے خلاف، تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان خداؤں کے خلاف، ان معبودوں کے خلاف میں چال چلوں گا. اور ڈنکے کی چوٹ کہا
بن گھبرائے ہوئے کہا، بن کسی ڈر کے کہا لاکیدن اصنامکم، اور جب ان کی قوم میلے میں گئی اور سارا شہر اور سارے لوگ وہاں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے صنم کدے میں داخل ہوئے جو ان کی عبادت گاہ تھی، جہاں ان کے بہت سارے معبود اپنی اپنی شکل میں کھڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سچائی کو، ان کے اس کریکٹر کو، ان کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت اور صنم توڑ کر چکنا چور کر دی اور پارا پارا کر دی۔ فجعلہم جزازا، جسے جاننا ہو ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ان کا کارنامہ اور ان کی سیرت وہ قرآن پڑھ لے۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر وہ قرآن کو پکڑے رہے، اگر وہ حدیث کو پکڑے رہے، اگر وہ نبی کی سنت کو جانے رہے، اور جس نے قرآن چھوڑ کر کسی اور چیز کو حاصل کیا وہ کبھی بھی گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرہم، بڑے کو چھوڑ دیا۔ جب قوم آئی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا صاحب؟ تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا پڑا ہے، تو ختم ہو گئے سب۔ سرگوشیاں کی آپس میں کس نے کیا ہے یہ؟ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا کر دیا؟ یہ نمرود کی نمرودیت جوش میں آ گئی۔ کس کو جرأت ہوئی کہ وہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرے، انہیں توڑ دے، انہیں ختم کر دے؟ پوری قوم اکٹھی ہو گئی، ان کے لیے انٹیلیجنس کا شعبہ حرکت میں آ گیا، پتہ لگاؤ یہ کون ہو سکتا ہے۔ تو چیکنگ میں پتہ چلا کہ اچھا یہ بات ابراہیم کہا کرتا تھا کہ لاکیدن اصنامکم، ایک نہ ایک دن میں تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں گا۔ اس نے کیا ہوگا، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے، باقی تو سب ہمارے ہم نوا ہیں، باقی تو سب ان بتوں کے ماننے والے ہیں، باقی کس کو یہ جرأت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے اسی نے یہ کیا ہو، اور ظاہر ہے انٹیلیجنس کی سوئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف گھوم گئی کہ یہ کام وہی کر سکتے ہیں۔ ان کو طلب کر لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے انہیں الزامی جواب دیا اور عملی جواب دے کر یہ کہا کہ پوچھ لو تم خود انہی سے، اگر یہ سنتے ہو، اگر یہ بول سکتے ہو تو یہی بتا دیں گے کس نے کیا۔ کیا مذاق کرتے ہو؟ یہ تو نہ سنتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کہا پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہی ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ سر جھکانے کے قابل نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بننے کے لائق نہیں۔ جب ثابت ہو گیا کہ ہاں یہی ہیں، تو پھر پوری قوم، ملک اور بادشاہ نے اکٹھے ہو کر کہا ابراہیم کو سزا دو، حرقوہ، اسے جلا دو، حرقوہ، اسے آگ میں ڈال کر زندہ جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عجیب و غریب بات ہے کہ بتوں کی پوجنے والی قوم اپنے بتوں کی مدد کرتی ہے۔ ابراہیم کو جلاؤ، آگ تیار کی گئی۔ یہ قرآن کی تاریخ ہے، کسی انسان کی نہیں کہ کوئی افسانہ ہو یا کوئی کہانی ہو، یہ کوئی ناول ہو یا دیو مالائی کوئی کہانی ہو۔ آگ تیار کی گئی، جس آگ میں پوری قوم نے حصہ لیا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنا ہے، اور اتنی شعلے مارتی ہوئی آگ ہے کہ اس کے قریب تک جانے کی کوئی جرأت نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر منجنیق میں، گوفن میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ زمین پر حق کی آواز لگانے والا ایک ہی شخص ہے، اور وہی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کائنات سکتے میں ہے، جبرائیل دم بخود ہیں، میکائیل حیران و پریشان ہیں، ہواؤں کے فرشتے
بارگاہ ایزدی میں دعا اور فریاد رس ہیں کہ اے اللہ اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم بادلوں کو برسنے کے لیے کچھ کیے کریں، ہواؤں کا فرشتہ منتظر ہے، حکم ملے تو میں ہواؤں کے ذریعے اس آگ کو اڑا کر اس کی بستی ہی کو جلا دوں، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود ہے کہ ابراہیم کے لبوں پر حرف شکایت آتی ہے یا کسی سے مدد کے لیے فریاد کے لیے وہ جھولی پھیلاتا ہے یا نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے جرم کی معافی مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے جرم کر لیا ہے نادانی میں۔ آپ کو بتا دیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی عمر جس وقت وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، جس وقت انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، 16 سال کی عمر ہے۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری طرح امتحان لے لیا، نہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر شکوہ اور شکایت، نہ آنکھ میں آنسو، نہ پیشانی پر بل، نہ نمرود کے سامنے عاجزی ان کی ساری، نہ اس سے کوئی مصالحت کی پیشکش، براہ راست آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میری زندگی اور میری موت، ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب تک وہ مجھے زندہ رکھے تو مجھے اپنی موت کے لیے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ مجھے موت دینا چاہے تو مجھے زندگی کی بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں کہ آگ کی طرف جب ان کو پھینکا جا رہا ہے تو بظاہر پوری قوم جشن منا رہی ہے، آگ ابراہیم کو جلا کر خاک کر دے گی اور ہم ساری دنیا کو میسج دیں گے کہ ہمارے نظام اور ہمارے بنائے ہوئے قانون کو چیلنج کرنے والے کا ٹھکانہ آگ کا دریا اور آگ کا سمندر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی براہ راست آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا اور کہا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈک والی بن جائے، اور بنی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے نکل کر آئے مسکراتے ہوئے، قوم حیرت زدہ رہ گئی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، 2 شعروں میں اس کی طرف 2 الگ الگ اشارہ کیا ہے، ایک شعر میں دوسرا میسج دیا ہے، دوسرے شعر میں دوسرا میسج ہے۔ ایک میں تو میسج یہ دیا ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان لے کر آگ کے دریا میں اتر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی موجود ہے، اس کی شان آج بھی موجود ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو رہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے نمرودوں کی آگ سے مت ڈرو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے گا تو آگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچائے گا۔ جب وہ بچانے پر آیا تو یوسف علیہ السلام کو اس نے اندھیرے کنویں میں بچایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بچایا، اور دوسرے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل اور ان کے عشق اور ان کے کردار کو بتایا امت کو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشق چاہیے، محبت کون سی؟ عشق والی محبت، ایسی محبت نہیں کہ جس پر کوئی دوسرا معشوق غالب آ جائے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے معبودوں سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان لانے والے، والذین آمنوا ایمان لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں. خالی محبت نہیں، شدید بھی نہیں، اشد، سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ اشد استعمال کیا گیا، شدید سے بھی اوپر والا، عربی کی سپرلیٹو ڈگری. جیسے اکبر بولا جاتا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے. اکبر کے معنی ہے من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. یہاں اشد کے معنی ہے سب چیزوں سے زیادہ محبت. وطن، قوم، نسب، قبیلہ، کنبہ، ذات، ماں، باپ، اولاد، بھائی، خاندان، تجارت، مکان، سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی عشق کہلاتا ہے. جن لوگوں کے عشق کی داستانیں دنیا نے لکھی ہیں، جن کے فسانے لکھے گئے ہیں، انہوں نے اپنی محبت جس سے کر کے دکھائی ہے، اس محبت کے مقابلے میں ان کے باپ کی، ان کے خاندان کی، ان کی تمام محبتیں غالب رہیں. تبھی ان کو لوگوں نے مجنون کہا، تبھی ان کو عاشق کہا، اور تبھی ان کی داستانیں لکھی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق ہیں، اور ان کی محبت ساری کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. اشد، یہی مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بتایا ایک حدیث میں. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے ہیں مجھ سے محبت، سب سے زیادہ محبت نہ کرے کہ اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو تو وہ کامل مومن نہیں ہے. محبت کیسی؟ شدید سے بھی آگے بڑھ کر اشد، جو عشق کا درجہ حاصل کر لے. جہاں عقل ناکام ہو جائے، جہاں عقل کو کہا جائے تو ٹھہر، تو دل کی غلام ہے. نہیں، ہم اتنی محبت کرتے ہیں، دنیا یہ کہنے لگے کہ یہ تو فلاں کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے. جس کا مفہوم اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو کہ دنیا تمہیں مجنون کہنے لگے، زمانے کی زبان پر یہ بات آ جائے کہ یہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کسی کی نہیں سنتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا عشق تھا. عقل تو یہ کہتی تھی کہ صلح کر لے، عقل تو یہ کہتی تھی کہ نمرود سے معافی مانگ لے، عقل تو یہ کہتی تھی کہ اپنی غلطی کا اظہار کر دیں، عقل تو یہ کہتی تھی کہ اپنے اس کام کو جرم قرار دیں. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے اس کارنامے پر انہیں خلت اور خلیل ہونے کا لقب دیا. موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ شدت پسندی چھوڑ دے. اسلام شدت پسندی نہیں چاہتا، یعنی اسلام تو موم کی گڑیا ہے، جدھر کو چاہے اسے موڑ دو. اسلام میں شدت پسندی کہاں ہے؟ اسلام تو شدت پسندی کی بات ہی نہیں کرتا. ارے اسلام ہی تو شدت پسندی کی بات کرتا ہے، اسلام ہی تو سخت ہے. اسلام کے ماننے والوں ہی کی تو صفات بیان کی ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں پر شدید نہیں، اشد ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن نہ خرید سکتے ہیں، نہ انہیں بیچ سکتے ہیں، نہ انہیں جھکا سکتے ہیں، نہ انہیں توڑ سکتے ہیں، نہ انہیں لالچ دے سکتے ہیں، نہ ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی بات پیدا کر سکتے. اشداء علی الکفار، نہیں جھکیں گے.
جن کی شان کو کبھی اس طرح بیان کیا گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ جب میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ کیا مطلب کہ بھاگ جائیں، کیا مطلب کہ چھپ جائیں، کیا مطلب کہ ادھر ادھر نکل جائیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے کھڑے ہیں جو لوہے کی چھینیوں سے بھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی شان یہ ہو، انبیاء کرام کا یہی انداز رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں ملت پہ رکھا گیا ہے۔ اگر آج کے حالات میں عام لوگوں سے اسلام کی تشریحات پوچھنا چاہو، آج کا دور ہوتا اور یہ زمانہ ہوتا تو سب لوگ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام غلط ہیں۔ کیا ضرورت تھی نے بتوں کے توڑنے کی؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آج زندہ کر دیا جائے اور کوئی گروہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کھڑا ہو کر اس سنت کو زندہ کرنا شروع کر دے، وہ چاہے عراق و شام میں ہو یا وہ افغانستان میں ہو یا دنیا کے کسی اور علاقے میں ہو، اور وہ یہ طے کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کریں گے، ہم بتوں کو توڑ رہے ہیں، تو ساری دنیا سے یہود و نصارہ بعد میں چیخیں گے، پہلے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ خود کہیں گے وہ انہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جبکہ اسلام میں یہی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی آگے جو اولادیں آئی ہیں ان کی زندگیاں آپ دیکھیے۔ ایک عرصہ طویل کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے مصر میں۔ وہ جب کوہ طور پر پہنچے تو انہی کی قوم نے ایک بت بنا لیا بچڑے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا کہا؟ چھوڑ دو اسے، کوئی بات نہیں ہے، تم پرستش کرتے رہو، میں اپنے لوگوں کو الگ لے کے نکل جاتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تم اس کی کرتے رہو، میں اپنے کچھ لوگوں کو جنہوں نے نہیں کیے انہیں لے کے الگ چلا جاتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ ہے، تم بھی خوش رہو میں بھی خوش رہوں، کوئی بات نہیں، عید کے دن ہم آپ دونوں مل لیا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اس بچڑے کے ساتھ کیا کیا؟ توڑ ڈالا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اسے جلایا، راکھ بنا دیا اسے، جو ان کا سامنے ان کا معبود تھا، جو بول رہا تھا، جو سامری کے شہر سے بچڑے کی شکل میں بن کر آیا تھا، اور پھر اس کے چورے کو اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ اور جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ چھوڑ دیا انہیں، آرام سے رہو۔ کیا کیا؟ جبکہ وہ ابتدا میں مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے، ہجرت کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، وہ تو ہزاروں سال سے مسلم قوم تھی، بنی اسرائیل کہلاتے تھے، لیکن ان کی توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ جب پتہ چلے گا جب قرآن پڑھیں، قرآن تو پڑھنے ہی نہیں، قرآن سے تو ہدایت ملے گی نہیں، اب ہدایت کا ذریعہ کچھ اور ہے، قرآن تو ہے نہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے قتل کیے جائیں گے، یہ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ جو اس بچڑے کی پرستش میں شریک ہیں انہیں قتل کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے رشتہ دار قتل کریں گے۔ بھائی بھائی کا قتل کرے گا، بیٹا اگر موحد ہے تو وہ اپنے باپ کا کرے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پوری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا، ان کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ یہ مرتد ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر بھی رحمت والا دین بھیجا۔ آج کے دور میں کوئی مسلمان مرتد ہوگا تو اسی دم نہیں مار دیا جائے گا بلکہ اسے 3 دن تک توبہ کی تلقین کی جائے گی، بتایا جائے گا آخرت کا ثواب، آخرت کا عذاب۔ لیکن جب پھر بھی وہ توبہ نہیں کرے گا اور برابر اپنے کفر پر، اپنے ارتداد پہ باقی رہے گا تو پھر اسلامی نظام اس کی گردن مار دے گا۔ اب اس مرتد کو زندہ رہنے کا حق نہیں، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا، حالانکہ وہاں توبہ ہی ان کی قتل تھا۔
کے آگے اور آ جائیے، آپ کہیں گے آپ تو پچھلی امتوں کے قصے سنا رہے ہیں، ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی حرف آخر ہے، لیکن پچھلی شریعتوں کے جو طریقے اللہ نے آپ کی سنت میں زندہ رکھے ہیں وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، جن کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ مثلا قربانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہم بھی اس کو ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک اسے واجب کی شکل میں ادا کرتے رہیں گے۔ ناخنوں کا تراشنا، مونچھوں کا کاٹنا، ناف زیر ناف بال، یہ بغلوں کے بال ختم کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ختنہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی باقی رکھا ہے، تو یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، اور جو آپ کو کہا گیا کہ وہ آپ کے لیے نمونہ ہے، کس طرح آپ نے ان کو زندہ کیا۔ جب آپ نے مکے کو فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خود خانہ کعبہ کے اندر اس کی حدود میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یغوث، نصر، لات، منات، حبل، عزا، 360 تھے، ہر قبیلے کا الگ تھا، ہر دن کا الگ تھا۔ یہ تو خانہ کعبہ کے اندر تھے اور باقی ہر گھر کے اندر رکھا ہوا تھا۔ لات اور منات بہت بہت بڑے الگ الگ قوموں کے بت بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر ان تمام کو توڑ دیا اور ختم کر دیا، تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بت تو خانہ کعبہ کی چھت میں لٹکا ہوا تھا، جس کو بغیر سیڑھی کے نہیں توڑا جا سکتا تھا، اونچی ہے خانہ کعبہ کی چھت کافی۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے اور علی اس بت کو توڑ دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے، میں کیسے آپ کے کاندھوں پر سوار ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی تم نبوت کا میرا بوجھ نہیں سنبھال سکو گے، تم میرے کاندھے پر سوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر حضرت علی مرتضیٰ کو سوار کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں آپ کے کاندھوں پر سوار ہوا ہوں تو ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کی بلندیوں کو چھو لوں گا، اور اس بت کو حضرت علی نے توڑا۔ کہیں آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا اور کہیں آپ نے مقداد بن اسود کو بھیجا، اور طائف میں جو بہت بڑا بت تھا جو بنو ثقیف کا تھا، فتح مکہ کے بعد وہاں کے لوگ آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری قوم کا نیا نیا ایمان ہے، لہذا ہمیں اجازت دے دیجئے کہ 6 مہینے تک اسے نہ توڑا جائے، 6 مہینے کے بعد ہم اپنی قوم کا برین واش کر لیں گے اور اسے سمجھا لیں گے۔ اس بات حکمت و مصلحت کا تقاضا یہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ معبود توڑ دیا جائے تو یہ قوم مرتد ہو جائے اور یہ قوم جو ہے بگڑ جائے، یہ قوم جو ہے خلاف ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ کر چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قطعاً مہلت نہیں دی جائے۔ کیا صاحب 1 مہینے کی دے دیجئے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں۔ ذرا دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہا 1 دن کی تو مہلت دے دے، فرمایا 1 دن کی نہ 1 ہفتے کی نہیں ملے گی۔ اسی دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا اسی وقت جا کر اس کو ختم کر دو، توڑ دیا گیا۔ اور پھر آپ نے اعلان فرمایا مکہ میں کھڑے ہو کر لا تدع صنما فی بیت مکہ، مکے کا ایک ایک گھر چھان مارو، توڑ دو۔ ہم اپنے آپ کو سوچا کریں، اسٹیٹمنٹ اور اخبارات اور ٹیلی ویژن کی خبروں پر جو اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دین اسلام کی سمجھانے والے مبلغ اور داعی، یہی اسلام ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ ان کی باتوں کو، ان کے اقوال کو قرآن و سنت پر دیکھیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو انجام دیا، یہی ملت ابراہیم ہے۔ اور پورے جزیرے عرب جہاں بت پرستی تھی وہاں سے صاف کر دیا، ختم کر دیا۔ سب لوگوں کو برا لگے گا، لوگ اس کی الٹی دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ صاحب قرآن میں تو یہ ہے کہ ان کے معبودوں کو گالی نہ دو۔ گالی دینا الگ بات ہے کہ وہ لوٹ کر کے تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی نہ دیں، کہ آپ خواہ مخواہ
بھئی وہ کسی کو اپنا پوروج مان رہے ہیں، آپ اس کو گالی بکنے لگے، تو گالی تو آپ نہ بکیں، لیکن یہ تو کہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس میں چلنے اور پھرنے کی طاقت نہیں۔ بہرحال گفتگو اس پر چلی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عاشق تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور عشق بے پرواہ ہے جانے زار سے، عشق اب ڈرتا ہے رسنوں دار سے۔ قرآن، سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والا اور ان کو ماننے والا سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسول سے کرتا ہو، ہر چیز سے کرتا ہو، جس طرح وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو اسی طرح اللہ اس کے رسول کے قوانین اور ان کے بنائے ہوئے دستور سے بھی محبت کرے۔ محبت تو اللہ اس کے رسول سے، اور قانون پیارا ہو اس کو دوسروں کا، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو اللہ اس کے رسول سے، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کرتا رہے، کوئی پرواہ نہ کی ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں تک کہ اس کام کے انجام دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے ملک عراق سے شام چلے جائیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ کل 3 افراد ہیں اس وقت، 3 ہیں، ابراہیم علیہ السلام، بیوی حضرت سارہ اور بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، بعض حضرات نے بھتیجا بھی ان کو کہا، دونوں طرح کی روایت۔ 3 افراد ہیں جو اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب حضرت رقیہ نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ابراہیم اور سارہ کے بعد پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ پہلا وہ جوڑا وہ تھا، یہ دوسرا جوڑا کہ حضرت رقیہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی ہے مکہ سے حبشہ کی طرف۔ اب ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کو چھوڑ کر چلے گئے ملک شام کی طرف، اور وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈال دیا، اس لیے کہ ملک شام اسلام کا مرکز ہے۔ کیا کبھی غور کیا ہم نے آج کے دور میں؟ کیا آج ہجرت کا تصور ہے؟ کیا ہجرت کی کوئی بات کرتا ہے؟ جس سرزمین پر اسلام کا نام لینا، جس سرزمین پر اسلام کے قوانین پر پوری طرح چلنا ممنوع قرار دے دیا جائے، جہاں کفر اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے مجبور کرے، اور جہاں یہ کہا جائے کہ ہمیں مانو، ہم تمہارے رب ہیں، ہماری ہر بات تمہیں ماننی ہے، تو کیا اس سرزمین کو چھوڑ کر کوئی ہجرت کرنے کا تصور کرتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ تو ہمارا دیش ہے، ہمارا وطن ہے، اور یہ تو یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہیں مریں گے، یہیں جان دیں گے، اسی مٹی میں رہیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے، چاہے اسلام چھوڑنا پڑ جائے۔ اسلام کو تو چھوڑ سکتے ہیں، قوانین اسلام تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہجرت کیسے کر لیں؟ اس لیے کہ یہ تو غداری ہوگی، یہ تو بغاوت ہوگی، مٹی سے اور دھرتی سے، ماتر بھومی سے اور ماتا سے، یہ تو ماتا سے بغاوت ہو جائے گی۔ یہ تو ماں ہے جس نے ہمیں اپنی گود میں پالا ہے، اس ماں کے خلاف بغاوت کر کے ہم کسی اور زمین پر چلے جائیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام میں ابراہیم علیہ السلام نے ملک عراق چھوڑا اور شام پہنچ گئے، اور یہ ہجرت کہلائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو چھوڑا۔ اس سے افضل اور اس سے برتر سرزمین کون سی ہو سکتی ہے؟ کون سی ہو سکتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، لیکن اس گھر پر بھی جب ابلیس کے چیلوں نے قبضہ کر لیا، جب اس گھر میں بھی لا کر کے بت رکھ دیے، اور جب اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، جہاں رہتے ہوئے طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، جہاں رہتے ہوئے اسلامی مکمل نظام اور شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکتا تھا، اللہ نے کہا ہجرت کر جاؤ۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام کی طرف گئے تھے، تم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا اپنے شعر میں، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ ہجرت اتنا اہم عمل ہے کہ ہجرت پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے۔ مہاجر کی پچھلی ساری خطائیں معاف،
اب کوئی اور خطا ہجرت کے بعد کرے گا تو نام اعمال میں لکھی جائے گی، اتنا بڑا عمل۔ اس ہجرت کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی اگلی آزمائش، کافی عمر میں بڑھاپے کے عالم میں بیٹا ملا، کہا اب اس کو بھی ہجرت کرا۔ عقل میں آ رہی ہے بات؟ عقل میں تو نہیں آ رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں عقل میں کہاں آئیں گی؟ وہاں تو عقل سے پرے باتیں ہیں، وہ تو مقام عشق ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے اور اپنی بیوی کو لے کر ارض حرم کے پاس آ جاتے ہیں۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا۔ آج کے دانشور ہوتے تو کیا کہتے؟ صاحب کو یہ کون سا اسلام ہے کہ دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ دو؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ اکیلی بیوی کو وہاں چھوڑ دو؟ یہ کون سی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہاں چھوڑ دو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ وہاں انہیں رکنے کی بھی اجازت نہیں، تمہیں ملک شام ہی میں رہنا ہے، اپنے اس بچے کو اور اپنی بیوی کو یہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کی مصلحت اور اس کی حکمت میں یہ بات ہے کہ اسلام کے جو دونوں مرکز ہیں ان دونوں مرکز پہ آپ ہی کو رہنا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرا بیٹا اسحاق نصیب فرمائے گا، وہ ملک شام میں رہے گا، اور یہ بیٹا اسماعیل یہ خانہ کعبہ میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک نسل چلائے گا جو نبی اور رسول کہلائے گی، اللہ ان کو کتاب عطا فرمائے گا، ان میں سے اکثر و بیشتر ملک شام میں ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسل سے جب آخری پیغمبر کو بھیجے گا تو وہ دنیا کے بیچوں بیچ اسلام کے اصل مرکز خانہ کعبہ پر آئے گا، اور وہ وہیں پیدا ہوگا، وہ اسماعیل کی اولاد سے۔ انبیاء کرام اپنی عقل کو نہیں چلاتے، اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ چھوڑ دیا بیوی اور بچے کو، واپس چلے گئے، اور پھر وہ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ صفا و مروہ پر کیا پریشانی حضرت ہاجرہ کو لاحق آئی۔ جب پانی ختم ہوا اور سینے سے دودھ کے قطرے سوکھ گئے اور اسماعیل کے ہونٹ چٹک گئے اور وہ بلبلا اٹھے، تو حضرت ہاجرہ نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر پانی تلاش کرنا چاہا کہ شاید کہیں کوئی قافلہ دھول اڑاتا ہوا مل جائے تو اس سے ایک کٹورا پانی لے لوں، یا کوئی مجھے پرندہ کسی پانی پہ اترتا نظر آئے تو دوڑ کر وہاں سے پانی لے آؤں۔ کبھی صفا پر ہیں، کبھی مروہ پر ہیں، بچے کو بٹھا رکھا ہے اور پانی دور تک نہیں ہے۔ ہاجرہ کے کیا عالم ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہاجرہ کا بھی امتحان لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے بعد کسی کو نعمت عطا فرماتا ہے، بن امتحان کے وہ چیزیں نہیں ملتی۔ ہاجرہ کو اگر اللہ چاہتا تو پہلے چکر پہ پانی مل جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہاں قافلے آ جاتے، جبرائیل ویسے ہی پانی لے کر آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہاجرہ کو بے قرار بھی کرنا تھا، دوڑانا بھی تھا۔ ادھر 7ویں چکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان مکمل ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جبرائیل کی وساطت سے پانی کا وہ چشمہ جاری ہوا جسے حضرت ہاجرہ نے زمزم کہہ کے اس کو باندھ دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر ہاجرہ ماں اسے نہ باندھتی، منڈھیر نہ باندھتی، تو یہ چشمہ پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملنے آتے ہیں، انہیں اتنی اجازت تھی، لیکن اب جب 9 یا 11 سال کی عمر ہے بچے کی تو اب اگلا امتحان، کبھی خود ان کی ذات کا امتحان، کبھی دودھ پیتے بچے اور بیوی کو چھوڑنے کا امتحان، ہجرت کرانے کا امتحان۔ اسی بنیاد پر ان کی بیوی کا نام ہاجرہ قرار پایا، ہجرت کرنے والی۔ اور اب 9 اور 11 سال کی عمر میں خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہ ہم آپ سے قربانی آپ کے بیٹے کی چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر لی شاید اونٹوں کی قربانی اللہ کو منظور ہو کہ بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، تو بیٹے کی قربانی کا مطلب شاید یہ ہو کہ اس کا بدل مجھے چاہیے، اور عربوں کے یہاں 100 اونٹ ایک انسانی جان کا بدل ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی قتل میں اپنے قاتل سے بدلہ نہ لینا چاہے تو وہ 100 اونٹ لے لیا کرتا تھا۔ 100 اونٹوں کے بعد بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی خواب دکھایا تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ روایت میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں مینا میں آپ نے ذبح کیا، اور بعض فرماتے ہیں صفا پہاڑی پہ ذبح کیا۔ بہرحال ہے وہی ارض حرم۔
حدود حرم کے اندر ہی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری اس کے گلے پر چلائی اور انتہائی درجے کا زور سینے سے لگا کر کے چھری پر دیا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ عقل چلانے والے عقل چلائے کہ معصوم بچہ کیا لخت جگر کی اللہ کو قربانی چاہیے؟ منظور یہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ابلیس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس انسان کو تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا چہیتا نہیں ہے، یہ میرے منصوبوں کو پورا نہیں کر سکتا، یہ میری خلافت کو قائم نہیں کر سکتا، دیکھ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ساری دنیا سے بغاوت میرے لیے مول لی ہے، اور اس کے دل کی دھڑکن، اس کی آنکھوں کا نور، اس کا اکلوتا بیٹا، اب میں اس سے مانگ رہا ہوں تو یہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، کل اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے یہ آگ کے دریا میں چھلانگ لگا رہا تھا اور آج اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، لہذا میری محبت میں ذبح کر رہا ہے، میں جو حکم دے رہا ہوں اسے یہ انسان پورا کر رہا ہے، اسی لیے تو میں نے اس کے سر پہ خلافت کا تاج باندھا تھا۔ اس وقت دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس منصوبے کو پورا کر دیا کہ ہاں ہم تیرے نائب بننے کے لائق ہیں اور تیری خلافت کے ہم حقدار ہیں۔ وہ ابلیس نے جو چال چلی تھی کہ اللہ یہ تیرے لائق نہیں ہے، یہ تو میرے پیچھے چلے گا، یہ میری بات مانے گا، میں اسے ورغلاؤں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس کو ختم کر کے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے اسماعیل نے خود زمین پر لیٹ کر اور سر تسلیم خم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابا جان ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد بھی اپنے جسم کا ایک قطرہ اور ایک ایک لہو کی بوند آپ کی راہ میں نچھاور کر دیں گے۔ اللہ نے ان کے اس عمل کو، ان کی اس نیت کو اور اسماعیل علیہ السلام کے لیٹ جانے کو ذبح ہونے سے تعبیر کیا اور کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب ہم نے فدیہ لے لیا، قربانی تو انہی کی ہو گئی، اس لیے ان کا لقب ذبیح اللہ کہلایا۔ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئے، وہ قربان ایک طرح سے کر دیے گئے۔ اسماعیل نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ابا کو ہدایت کرنے میں کہ ابا جان شاید چھری سے اس لیے نہیں آپ کاٹ پا رہے کہ آپ کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو رہا ہے بیٹے کی محبت کی وجہ سے، تو آپ آنکھوں سے پٹی باندھ لیجئے اور میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیجئے، ممکن ہے میرے چہرے کی معصومیت آپ کو مجبور کر رہی ہو اور آپ کے ہاتھ تھرتھرا رہے ہوں، تو چہرے پر پٹی بھی ڈالی اور آنکھ سے پٹی بھی باندھی اور اس کے باوجود پھر سینے کا زور دے کر چھری کو چلایا، لیکن چھری آخر کیسے کاٹ سکتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی نہیں تھا، اللہ کے منصوبے میں تو یہ تھا کہ اسماعیل کی نسل سے پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ کو آنا، وہ ذبیح اللہ کہلائے۔ میں دوستو عزیزو، یہ ہے وہ قربانی جس کے فلسفے کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کیوں محبوب ہے؟ حاجیوں سے قربانی کیوں مانگی گئی؟ حاجی اگر کوئی ایسی خطا کر دے جو بڑی خطا ہو، اس کے بدلے میں قربانی کیوں مانگی گئی؟ اور کیوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے قربانی کے جانور کے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، من احراق الدم، کیونکہ یہ جانور کا خون بہانا نہیں ہے، یہ بکرا اور بیل کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہ اظہار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے فیصلوں کے پابند ہیں، ہم وہی سنت زندہ کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اگر تیری طرف سے دمبا قبول نہ کیا جاتا اور اگر تیری طرف سے محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان جانوروں کی قربانی کو قبول نہ کیا جاتا اور یہ حکم دیا جاتا کہ ہم اپنی اولاد کو قربان کریں، تو اللہ تو دیکھتا کہ ہم میں سے ہر ایک عید کے دن ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے معصوم بچے کو لا رہا ہوتا اور قربان گاہ میں اسے قربان کرتا ہوا پاتا۔ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں تو ہتیا ہے، جانور پہ ظلم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ کون جانور سے محبت کرے گا؟ ہم سے زیادہ رحم دل کون ہوگا؟ رحمت العالمین سے زیادہ رحم دل کون ہوگا؟ ابراہیم سے زیادہ رونے والا، ان کی تو شان ہی اواہ حلیم، وہ تو رونے والے تھے،
لیکن جب حکم خداوندی آ جائے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس سے اس کی جان مانگی جائے تو وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور جب اس سے اس کی اولاد کی جان مانگی جائے تو وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے کہ عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم کہ جس کی ابتدا ہے اسماعیل نہایت ہے حسین۔ ابتدا اسماعیل اور انتہا حسین۔ اسماعیل نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنا سر تلوار کے چھری کے نیچے رکھ دیا، اے اللہ میری جان حاضر ہے اور میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب مرحلہ میدان کربلا میں حضرت اسماعیل کی اولاد ہی تو ہیں حضرت حسین، حضرت اسماعیل کی اولاد محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسین، جب حضرت حسین کے سامنے مرحلہ آیا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام ہے جسے محمد رسول اللہ نے قائم کیا، جسے صدیق اکبر نے تھاما، جسے عمر ابن خطاب نے آگے بڑھایا، جس کے لیے عثمان غنی نے شہادت دی۔ عثمان غنی سے کہا جا رہا تھا کہ خلافت چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو کہا مجھے میرے محبوب نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک لباس پہنائے گا، تجھے خلعت پہنائے گا۔ عثمان چھوڑنا نہیں ہے، خلافت کو چھوڑ کے مت بھاگ جانا، اس لیے کہ تو چھوڑ کر جائے گا تو دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ کہا جان دے سکتا ہوں، خون کی قربانی دے سکتا ہوں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن میں جو اللہ نے مجھے سپرد کیا ہے اپنے محبوب، میرے محبوب نے مجھے وصیت کی ہے کہ جیتے جی اس منصب کو چھوڑنا مت، اس ذمہ داری کو چھوڑ کے بھاگنا مت، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے۔ تو جسے حضرت عثمان نے اپنے خون میں نہا کر کے نبھایا اور جسے حضرت علی نے اپنی شہادت تک تھامے رکھا، جب وہ گاڑی پٹری سے اتری اور جب وہاں پر خلافت راشدہ سے گاڑی اتر کر کے ملوکیت اور بادشاہت کی طرف پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر دے دیا اور حضرت اسماعیل کی سنت کو اصلاً زندہ کر دیا۔ عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا ہے جس کی اسماعیل تو انتہا ہے حسین۔ یہ ہے وہ فلسفہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کے لیے جو شخص قربانی دیتا ہے اس قربانی دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے، اسے مقتول نہیں کہا جاتا، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کے معنی ہیں گواہ، گواہی دینے والا۔ گویا وہ یہ بات کہہ رہا ہے اے اللہ وہ گواہی جو میں اپنی کانوں میں انگلیاں دے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں مسجد کے مینارے پر دیا کرتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اے اللہ جب تک میری زبان چلتی رہی تو میں نے زبان سے گواہی دی۔ التحیات میں جب یہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو میں نے انگلی اٹھا کر اسے شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے، میں نے اس سے گواہی دی۔ اے اللہ جب ظالم نے مجھے گھیر لیا اور مجھے چاروں طرف سے میرے خلاف ماحول بنا دیا گیا تو میں نے زبان سے بھی گواہی دی، اور اب تو دیکھ میں نے اپنی گردن کٹا کر اور میں نے اپنی جسم کی قربانی دے کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے سے، لہو کے قطرے قطرے سے، جسم کے روئے روئے سے یہ گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا یہ ظالم مجھے اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا ہے کہ میرا قانون فالو کرو، میرا بنایا ہوا دستور مانو، میری شریعت پر چلو، میرے اصولوں پر چلو، میں جو کہوں وہ کہوں۔ تو اے اللہ میں نے اس نمرود وقت کی، میں نے اس فرعون وقت کی، میں نے اس دجال کی، اور میں نے اس جالوت کی، اور میں نے اس ابو جہل کی، اور میں نے اس شخص کی بات نہیں مانی، میں شہادت دے کر آیا ہوں اپنے خون سے۔ لہذا قرآن نے کہا ان لوگوں کو آپ مردہ نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے لہو سے لکھ دیا اور اپنے خون سے گواہی دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسم کا وہ خون پاکیزہ ہو جاتا ہے، حالانکہ جسم کا لہو ناپاک ہے، لیکن جب وہ شہادت کے لیے بہتا ہے تو پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ امت کو مسئلہ آج معلوم نہیں ہے، بہت سے مسائل چھپ چکے ہیں۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا،
ورنہ اگر اس کا خون ناپاک ہوتا تو اسے غسل دیا جاتا. اب یہ لہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہایا گیا، اس لیے پاک ہے، اسے غسل نہیں دیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت میں اس طرح آئے گا، واللون لون الدم والریح ریح المسک، اس خون سے بدبو نہیں، ورنہ اس خون کی تاثیر یہ ہے 2 دن بعد سڑ جاتا ہے. قیامت تک جس طرح انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اسی طرح شہید کے جسم کی بھی مٹی حفاظت کرتی ہے. اور ہزاروں سال کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا، ہزاروں سال بعد لوگوں نے دیکھا ہے کہ بعض مقامات پر قبرستان کھل گئے اور وہاں قبریں کسی وجہ سے کھودی گئیں تو وہاں لوگ جو شہید تھے وہ اسی حالت میں تر و تازہ ملے. جب قیامت میں وہ آئے گا تو خون سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، والریح ریح المسک، اور خون کا رنگ بالکل ایسے ہی ہوگا، وہ بالکل کالا نہیں پڑا ہوگا، ورنہ خون تو کالا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید کو کفن نہیں دیا جاتا. وہی کپڑے جن کپڑوں میں اس نے جام شہادت پیا ہے اس کے جسم پر رکھے جاتے ہیں، اسی حالت میں قیامت میں آئے گا. ہاں نماز جنازہ میں اختلاف 2 طرح سے ہوا. امام شافعی وغیرہ نے کہا کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. جب اس کی گردن پہ تلوار لگ گئی تو سارے گناہ اس کے ساقط ہو گئے، اب ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں گے. ان کے نزدیک نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا کہ نہیں، نماز جنازہ تو ہم پڑھیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، درجے کی بلندی کے لیے، جیسے معصوم بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں، جیسے نبی کا جنازہ پڑھا گیا. بہرحال یہ یعنی امام شافعی اس حد تک جذباتی ہو گئے کہ اب کائے کی نماز جنازہ جب تلوار نے اس کے گناہوں کو بالکل پاک اور صاف کر دیا. یہ ہے وہ فلسفہ قربانی کا، یہی ہے وہ فلسفہ شہادتوں کا کہ اللہ کے رسول نے بڑی سخت وعید فرمائی کہ جو شخص بھی قربانی کی حیثیت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اور اپنے آپ نے اپنے آخری حج میں، حجۃ الوداع میں پہلا حج کیا، 100 اونٹوں کی قربانی دی اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی حضرت علی کے سپرد فرما دیے. 100 اونٹوں کی قربانی دی. ہر سال یہ قربانی دے کر ایک مومن یہ اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ہم تیرے ہیں. زمانہ ہمیں کچھ بھی کہے، بے حیا کہے یا بے غیرت کہے یا بے شرم کہے، پتھر دل کہے یا کٹھور دل کہے، ہمیں جیو ہتیا کرنے والا کہے، کچھ کہے، یہ تو جانوروں کی بات ہے. تو اگر ہمارے معصوم نونہالوں کی بھی قربانی مانگتا تو ہم زمانے کی پرواہ کیے بغیر ابراہیم کی سنت پر چلتے ہوئے اسے بھی ادا کرتے. میرے دوستو عزیزو، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ان کی ملت پر ہمیں چلنا ہوگا. وہ آئے کیوں تھے؟ نمرودوں کے خلاف بغاوت کرنے، شرک و بت پرستی کو مٹانے. جب ان امتحانات سے وہ پار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے انسانوں کا امام بناؤں. قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد بھی امام بنے گی. اور زمانے میں امام کا مطلب تھا نبی، نبوت کا منصب، نبی امامت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں وَكَانَتْ انبیاء بنو اسرائیل تسوسونہم، انبیاء کرام بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلف نبی، جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا دوسرا آ جاتا. لیکن میری امت میں نبوت کا دروازہ بند ہے، اب ان میں خلیفہ ہوں گے. اب یہ کام وارثین انبیاء کا ہے کہ وہ قوموں کی امامت اور سیادت کریں. یہ نہیں کہ وہ شرابیوں کو، زانیوں کو، جواریوں کو، سٹوریوں کو اور قاتلوں کو حکومت سپرد کر دیں اور خود جو ہے وہ بیٹھ جائے اور کہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم ہم آپ کی اولاد کو بھی منصب عطا فرمائیں گے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا. آپ کی اولاد میں سے جو کفر اختیار کریں گے، آپ کی اولاد میں سے جو اسلام کو قبول نہیں کریں گے، ہم ان کو یہ منصب نہیں دیں گے. ہاں یہ وعدہ آپ کی اولاد کے لیے بھی ہے، لہذا یہ وعدہ اللہ نے پورا فرمایا.
حضرت اسحاق سے لے کر تمام نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کی اولاد ہی سے آئے، اور آخر میں محمد رسول اللہ آپ کی اولاد سے آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم توحید کا مرکز تعمیر کرو، وہ خانہ کعبہ جو طوفان نوح میں چھپ گیا تھا، جس کی بنیادیں مٹی سے دب گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں فرشتوں کے ذریعے آپ کو بتائیں، اور اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے توحید کا مرکز تعمیر کیا، بیت اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، بنیادیں پہلے ہی سے تھیں۔ اللہ نے توحید کا مرکز قائم کرایا ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر آگے فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ خانہ کعبہ کو پاک اور صاف رکھیں گے، اس کے دروازے کھلے رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے بھی، رکوع کرنے والوں کے لیے بھی، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ان سے پھر اعلان کرایا گیا کعبے کی تعمیر کے بعد اعلان کرو وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، اب لوگوں کے لیے اعلان کریے کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ نے کہا ہم پہنچائیں گے عالم ازل تک آپ کی آواز، آپ تو اعلان کیجئے حج کے لیے۔ اعلان کرایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پوری دنیا میں آپ حکمرانی کریں گے، لہذا اپنا لشکر لے کر چلیں عراق کی طرف، اور نمرود سے مقابلہ ہو۔ خالی یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ گئے، اب مل گئے، اب تو سکون کی دھرتی، اب کچھ نہیں کرنا۔ پھر لشکر لے کر ابراہیم علیہ السلام شام سے اور ادھر سے عراق کی طرف چلے، اور نمرود سے مقابلہ ہوا۔ مقابلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو کبھی نہیں سنا، ارے بھی سورا نہیں کہ نمرود مچھروں سے مارا گیا، تو مچھر کس کے ساتھ آئے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے، چونکہ اس وقت میں لوگ کفر پر تھے، شرک پر تھے، بہت کم لوگ آئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ جب انسان نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مدد کے لیے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے اس کی پوری فوج کو تباہ کر دیا، اور ایک مچھر نے اس کی ناک میں گھس کر اس کا سارا غرور ختم کر دیا۔ اور پھر اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ہی زندگی میں ایک دن وہ تھا کہ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں تو پوری دنیا پر کفر شرک چھایا ہوا تھا، اور خانہ کعبہ بھی موجود نہ تھا، یہاں تک کہ لوگ ستاروں کی پرستش کر رہے تھے، اور توحید کے نام لینے پر زندہ جلایا جا رہا تھا۔ ایک دن یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور انہوں نے اس زمین سے شرکیہ نظام کو ختم کر کے ربانی اور توحیدی نظام کو قائم کیا، اور پھر یہ سلسلہ ان کی اولادوں تک آگے بڑھتا رہا۔ حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے اسحاق آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بس دوستو، یہ چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر میں نے عرض کی، اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق دین اسلام پر چلنے کی اور اسے دنیا پر غالب کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرنی ہوگی۔ مصلحتوں کے نام پر ہم اپنے دین کو نہ چھوڑ بیٹھیں، حکمتوں کے نام پر ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہ فراموش کر بیٹھیں، حالات کا بہانہ بنا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے باغیوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آج موجودہ حالات میں روئے زمین پر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ شاید ماضی میں کبھی نہیں رہی ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، حالات ہمارے موافق نہیں ہیں۔ انبیاء کرام جن حالات میں تشریف لاتے ہیں تو حالات ان کے سازگار کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ہواؤں کے رخ کو موڑتے ہیں اور اسی کے اندر کام شروع کرتے ہیں، ایک سے شروع کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 313 تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر یہ 313 بدر کے میدان میں دنیا کی کفریہ اور شرکیہ طاقت کو شکست دیتے ہیں۔ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ ہم سوچتے نہیں اللہ کی رضا زندہ رہ کے ہی حاصل ہوگی، مر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب جلدی مر جاؤں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔
مرنا نہیں چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، زندہ رہ کر موت کسی حالت میں نہیں آنی چاہیے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور اللہ اس کو قرآن میں بیان کرا رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر وہ مجھے زندہ رکھے گا تو زندہ رہنے پہ خوش ہیں، اور اگر وہ موت دے گا تو مر جانے پر خوش ہیں۔ لہذا صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صاحب میں تو پیچھے رہوں گا، اس لیے ایسا نہ ہو آگے جا کے مر جاؤں۔ حضرت حمزہ نے شہادت کا جام پی لیا احد کے میدان میں، اور حضرت خالد بن ولید 99 اور 100 کے قریب جنگ کرتے رہے، لیکن ان کو موت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا اپنے بستر پر۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی مار کا ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں شہادت کی آرزو میں نہ تڑپا ہوں، جس میں میں نے اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ نہ سوچا ہو کہ کاش یہاں میں کھڑا ہوا ہوتا، لیکن جب کیا کروں میرا وقت وہاں نہیں لکھا ہوا تھا، تبھی انہوں نے اپنی آخری وصیت میں یہ بات کہی ہے کہ میرا یہ پیغام دنیا کے ان لوگوں کو پہنچا دینا جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میدانوں میں نکل کے مر جائیں گے، خالد بن ولید کو موت نہیں آئی۔ صلاح الدین ایوبی، چلو وہ تو آپ کہیں گے صحابی تھے، ان کے ساتھ کرامات ہوں گی، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں رہی ہوں گی، وہ تو جنگ کے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے۔ صلاح الدین ایوبی تو دوسرے 1000 سالہ میں آئے ہیں، وہ تو کتنی بڑی طاقتوں سے مقابلے پر تھے، رومیوں سے، اور صلیبی جنگوں میں ان سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ کبھی ان کو زہر دیا جاتا ہے، کبھی سوسائٹ دستے انہیں قتل کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوتا، اور جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو بیماری میں بخار کے عالم میں آتی ہے اور وہ اپنے بستر پہ موت ان کی آتی۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، کوئی سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کام کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں، حالات تو سازگار اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے دین کی خوشنودی حاصل کرنا، پورے دین پہ عمل کرنا۔ آج بدنصیبی سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کیفیت وہ ہو گئی ہے جو بنی اسرائیل کی ہوا کرتی تھی کہ کتاب کے بعض حصوں پر وہ ایمان رکھتے تھے اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ایسا ایمان جیسے ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، ویسا تو ان کے یہاں بھی تھا، لیکن وہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ زنا کی سزا ان کے یہاں بھی سنسار تھی، لیکن جب ان کے شہزادوں نے زنا کرنا شروع کیا تو انہوں نے سوچا امیر طبقہ زنا کر رہا ہے، اب کیا کریں، لہذا ایک کامن فارمولا نکال لیا گیا کہ اب جو زنا کر کے آئے، امیر ہو یا غریب ہو، اس کا سر مڈا کے منہ کالا کر کے گھوڑے پہ بٹھا دو، تھوڑا سا باجا بجا دو کہ بھئی اس نے غلط کام کیا۔ حالانکہ تورات میں ان کی سزا وہی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مقدمہ یہودیوں کا آیا تو انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آسانیاں ہیں، اس مقدمے کو آپ کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نرم فیصلہ کر دیں، آپ بڑے نرم ہیں، آپ رحمت العالمین ہیں، آپ کو رحم آ جائے گا کہ صاحب مارنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ لے کر آئے تو آپ نے کہا کہ تمہاری تورات میں کیا سزا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تورات میں تو وہی ہے، گھوڑے پہ بٹھا دو، گدھے پہ، اور منہ کالا کر دو، بال مڑا دو۔ آپ کے پاس جبرائیل آئے اور آپ نے کہا کہ ان سے پوچھو ابن سوریہ کو جانتے ہیں؟ ابن سوریہ کا انہیں پتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان سے پوچھا ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، تورات کا ان کے پاس علم ہے۔ کہا ان کو بلا کے لاؤ، ان سے پوچھتے ہیں تورات میں تمہاری کیا سزا ہے۔ اب وہ جب ابن سوریہ کو بلایا گیا تو بہت بڑے عالم، ان کی نظروں میں ان کا ایک مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے کہا کہ ابن سوریہ ذرا یہ بتاؤ کہ تورات میں شادی شدہ زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، جس اللہ نے تمہیں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور دریا پار کرایا، اس نے کہا اے محمد رسول اللہ، آپ نے اتنی بڑی ذات کی مجھے قسم دی ہے کہ اب میں کچھ نہیں چھپا سکتا، اگر اب یہ قسم نہ دیتے تو شاید میں چھپا جاتا، اب میں نہیں چھپاؤں گا، لہذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تورات میں وہی سزا ہے جو آپ کے پاس آپ کی شریعت میں ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے پتھروں سے مار کر، لیکن ہمارے جب شہزادوں نے سزا یہ جرم کیا تو ہم نے ان کو یہ سزا نہ دی، اور کسی کمزور نے کیا تو ہم نے اس کو یہ سزا دینا شروع کر دی۔ پھر کمزور لوگ طرف سے ہنگامہ شروع ہو گیا کہ تم مالداروں
کو بچا رہے ہو اور غریبوں پر یہ سزا لاگو کر رہے ہو، تو ہماری لوگ بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کر ایک تیسرا فارمولہ نکال لیا کہ اب امیر کو بھی سزا نہ دی جائے اور غریب کو بھی نہ دی جائے، گدھے پر بٹھال کر منہ کالا کر کے بال مڑا کے اسے نکال دیا جائے۔ تورات میں یہی سزا لکھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری تورات میں بھی یہی ہے اور قرآن اور میری شریعت میں بھی یہی ہے، تو اب سزا وہی نافذ کی جائے گی جو تورات میں ہے اور اس کو سنسار کیا گیا۔ اس پر قرآن نے ان سے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، حالانکہ ویسے انکار کیا کر رہے تھے وہ؟ یہ تو کہہ رہے تورات میں لکھی ہے۔ آج مسلمانوں ہمیں بھی بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب کی بہت ساری چیزوں کو ہم یہ تو مان رہے ہیں کہ کتاب میں تو لکھی ہے اللہ کے، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ آج مسلم ممالک کے حکمرانوں کا حال دیکھو آپ کیا ہے، کس سے لڑ رہے ہیں اور کن کو قتل کر رہے ہیں۔ جو یہ کہیں کہ اللہ کی کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اسے زمین پر نافذ کر دو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تم پر آگ برسائیں گے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کتنے برس پہلے کیا فراست تھی، کہا آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آج بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی بات کو دنیا میں دہرائے گا اس پر آگ ایسے ہی برسائی جائے گی جیسے ان پہ برسائی جا رہی تھی، بلکہ آج یہ ہے کہ ٹیکنیکل زمانہ ہے، سائنٹیفک زمانہ ہے، تو آج ہیلی کاپٹروں میں اور جیٹ طیاروں میں بھر کے آگ برسائی جائے گی، وہاں لکڑیوں سے جلائی جا رہی تھی۔ اب پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آگ پھینکنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ بات کہیں گے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زمین پر نافذ کر دو، تو بھی یہ وہ نافذ کرنے کی بات تو درکنار، ان کہنے والوں پر آگ ایسے برسائی جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر برسائی گئی۔ لیکن کوئی غم نہیں، اگر ان کا ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان بن گیا ہے اور یہ راضی نہیں ہے، تو ہزاروں آگ برسائی جائے، وہ ان کے بال بھی کا نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ ان کو بچا کر رہے گا، کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش اور ہمت بھی کرنی چاہیے۔ چلیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس گفتگو پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری آج کی اس نشست کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، پچھلے ایک سال میں تقریباً 3 مرتبہ تو نے اس شہر میں ہمیں بھیجا، کبھی وحدت امت رسول کے نام پر اور کبھی مسجد اقصی اور فلسطین کے عنوان پر۔ آج سیرت ابراہیم اور سنت ابراہیم کے عنوان پر تو نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے۔ یقیناً ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ اے مولا، جس طرح ہم آپ کی اور سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کی تمام وہ سنتیں جو اللہ کے رسول کی شریعت میں موجود ہیں سب کو زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آپ جیسی ہمت ہمیں نصیب فرما، آپ جیسا حوصلہ ہمیں عطا فرما۔ ہجرت کے لیے بھی ہمیں اے مولا کریم آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، آپ جیسی قربانی کے لیے ہمیں تیار فرما۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم سارے زمانے سے روٹ جائیں اور صرف تجھے راضی کر لیں، تیرے سوا ہمیں کسی کی پرواہ نہ ہو، ہم ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی بھی پرواہ نہ کریں، ایسا ہمیں ایمان اور جذبہ نصیب فرما۔ اے مولا، تانا دینے والوں کے تانوں کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ایسی ہمیں ہمت نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال، روئے زمین کفر و شرک سے بھر گئی ہے، فتنے اور فساد سے بھر گئی ہے، نہ کوئی معصوموں کا پوچھنے والا، نہ کوئی بیواؤں کی نگہداشت کرنے والا، نہ کوئی یتیموں کو کھلانے والا، نہ کوئی قاتلوں سے حساب لینے والا، نہ کوئی ظالموں کے ظلم سے روکنے والا۔ چاروں طرف ظلم و ستم چھا گیا ہے دنیا پر۔ اے مولا، محمد رسول اللہ کی امت کو وہ حوصلہ عطا فرما کہ یہ ظلم کا خاتمہ فرما دے۔ اے مولا، انہیں طاقت عطا فرما۔ کل تو نے مکہ اور مدینہ کی ان قوموں کو جن کے پاس بکریاں تک بھی نہ تھیں اور جن کے پاس
اونٹ بھی میسر نہ تھے اور جو خیموں کی زندگی گزارتے تھے تو انہیں کسرا اور قیصر کے محلوں تک انہیں پہنچا دیا، انہیں دنیا کا امام بنایا۔ اے مولا ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے، ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے، لیکن ان جیسا ہم میں حوصلہ نہیں، ان جیسی قربانی کا جذبہ نہیں، ان جیسا ولولہ اور شوق نہیں۔ اے مولا کریم تو نے ان سے کام لیا جو شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم سے بھی اپنا کام لے لے اور ہمیں اپنا بنا لے، اپنے دین کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں دے دے، ہمارے ہاتھ میں تیرے سوا کسی اور کا جھنڈا نہ ہو، ہماری زبان پر تیرے سوا کسی اور کا نغمہ نہ ہو، ہماری پیشانی پر تیرے کلمے کے سوا کسی اور کا نام نہ لکھا ہوا ہو، ہمارا سر تیرے دربار کے سوا کسی اور کے دربار میں نہ جھکے۔ اے اللہ یہ سب شانیں اور یہ سب خوبیاں ہمیں نصیب فرما۔ جو حضرات یہاں آئے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ تیرے دیوانے روئے زمین پر جو تیرے لیے تڑپ رہے ہیں، تیرے لیے مچل رہے ہیں، تیرے دین کی دنیا میں غلبے کے لیے کوششیں اور جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اے مولا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ اس راہ میں شہید ہونے والوں کی شہادت قبول فرما، اس راہ میں قربان ہونے والوں کی قربانی قبول فرما، اس راہ میں اے مولا تڑپنے والوں کی تڑپ قبول فرما، جیلوں میں بند نوجوانوں کی تاریک کوٹریوں میں آنسوؤں کو اور ان کی ہچکیوں اور سسکیوں کو قبول فرما، ان کے بچوں اور ان کی بیویوں کی مرادوں اور دعاؤں کو پورا فرما، بوڑھی ماؤں کی وہ دعائیں جو بڑھاپے کے عالم میں ان کے لبوں پہ جاری ہیں ان کو قبول فرما، وہ ہماری بہنوں اور ماؤں کے آنچل جو آنسوؤں سے تر ہیں، اے مولا ان آنسوؤں کی ایک ایک صدا قبول فرما۔ اے رب کریم امت کے غازیوں کی دعائیں قبول فرما، نمازیوں کی دعائیں قبول فرما، حاجیوں کی دعائیں قبول فرما، شہیدوں کی دعائیں قبول فرما، قید و بند میں زندگی گزارنے والے قیدیوں کی اور مظلوموں کی دعائیں قبول فرما، آخر میں پوری امت کی اجتماعی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان